قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات یہ دعا کے لیے کہا گیا ہے کسی کی طرف سے اولاد نرینہ کے لیے آپ بھی دعا فرما دیں اللہ جس نے یہ پرچی بھیجی ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، کل ایک بھائی کی طرف سے فرمائش ہوئی تھی کہ ہمارے زمانے کے امام کے حوالے سے گفتگو ہو، میں اسی گفتگو کو آج کی مجلس میں آگے بڑھاتا ہوں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں 12 جملات آپ نے اپنے آخری جانشین کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ ان میں سے 3 جملات کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج کوشش کرتا ہوں کہ باقی جملات آپ تک پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے اس امر کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے۔ اسے ذرا سمجھنا میں آپ کو عرض کروں، چونکہ پوری دنیا پر ظالم لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے سے کمزور پر ظلم کرتے ہیں۔ جہاں بھی دنیا میں چلے جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر موجود ہے، نہیں، جہاں بھی چلے جائیں طاقتور کمزور پہ ظلم کرتا ہے، کمزور کا حق مارتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ حالات ہو چکے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی مرضی ہے جس کمزور کے خاندان کی لڑکی اٹھا لے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور وہ لوگ بیچارے ہر حوالے سے ان سرداروں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، نہ ان کی طرح دولت مند، نہ ان کی طرح اثر رسوخ، کچھ بھی نہیں۔ اس طرح جو پوری دنیا میں مسائل ہیں، اس وقت قطع نظر اس کے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر ایک کے دل میں اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، یہ آواز نکلتی ہے کوئی ہے جو اس ظلم سے نجات عطا کرے۔ تو جو چاہتا ہوں یہ آواز مسلمان کے دل سے نہیں، ہندو بھی ہوگا نا اس پر بھی ظلم ہو رہا ہوگا اور خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اے کاش کوئی ہوتا جو ہمیں انصاف دلاتا، اے کاش کوئی ہوتا جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلاتا۔ ہر مظلوم کی یہ صدا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے بھائی وکیل صاحب بیٹھے ہیں، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دھکے کس کو کھانے پڑتے ہیں؟ کس کو؟ غریب کو۔ وہ اس وقت آخر میں وہ کہتا ہے جب اس کے پاس نہ کیس لڑنے کی اتنا پیسہ ہوتا ہے، نہ اثر رسوخ ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اس دنیا پہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں،
پھر اتنا کہتا کوئی ہوتا جو مجھے نجات دیتا. تو جو فرما رہے ہیں نا، یہ اللہ نے اپنے بندوں کی فطرت میں رکھی ہے یہ چیز. اب سوال یہ کیا خیال ہے، پیاس کی تڑپ آپ اور میرے اندر کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. یہ جو ہمیں پیاس لگتی ہے یہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. تو پھر یقین کیجئے جس نے پیاس کی تڑپ ڈالی ہے تو اس نے پینے کے چشمے بھی خلق کیے. جس نے مظلوم کے دل میں نجات دہندے کی طرف توجہ دلائی ہے، کوئی ہو جو مجھے نجات دے، جب وہ یہ دل میں ڈال دیتا ہے تو وہ نجات دہندہ بھی رکھتا ہے. اور فرما رہے ہیں زرتشت یہ ایک باقاعدہ مذہب ہے. ان کی کتاب ہے جامع سبنامہ. ان کے یہ الفاظ ہیں، کوئی ان کا اسلام سے تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں عربوں کی سرزمین سے ایک مرد ظاہر ہوگا، باعظمت ہوگا، سردار ہوگا، جسیم ہوگا، مضبوط ٹانگوں والا ہوگا، اپنے جد کے دین اور بہت بڑا لشکر لے کے ظاہر ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. مسلمانوں کے نہیں حوالے دے رہا. دوسری ہندوؤں کی کتاب ہے، ان کے لئے تلفظ میں کوئی فرق رہ جائے جو مجھے سمجھ آیا. وشن جو واو شین نون اور آگے جو، یہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہے انجام کار، یہ دنیا ایک ایسے شخص کی طرف لوٹ جائے گی. اس دنیا کا جو انجام ہونا ہے وہ یہ دنیا ایسے شخص کی طرف لوٹ جائے گی جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا. ہندوؤں کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے باسط، با الف سین قاف. اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کی بڑی کتابیں ہیں، لکھا ہے آخری زمانے میں دنیا کا دور ایک عادل بادشاہ پر ختم ہو جائے گا. وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں کا پیشوا ہوگا. یہ وہ ہندو لکھ رہے ہیں. اور صحیح معنوں میں حق اس کے ساتھ ہوگا. جو کچھ سمندروں میں، دریاؤں میں، زمینوں میں، پہاڑوں کے اندر پوشیدہ ہوگا، ان سب کو وہ نکال دے. زمین اور آسمان کی خبریں دے گا. اس وقت دنیا میں اس سے اور کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا نام نہیں لکھا. ان کے جو بڑے بڑے تھے، پڑھے لکھے لوگ، اگر خدا نہ کرے کسی غریب کو کوئی سردار مار رہا ہو تو اتنا کہے گا رو رو کہ کوئی ہے جو مجھے اس ظالم سے بچا دے. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہے گا. وہ جو اندر آواز پیدا ہوئی وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. جس نے وہ آواز پیدا کی ہے اسی نے نجات دہندہ کو بھی پیدا کر دیا. اور فرما رہے ہمارے مسلمان بھائی برابر ہمارے
ہمارے اس مسئلے میں عقیدہ مہدویت میں وہ ہمارے برابر ہے، یعنی وہ بھی عقیدہ مہدویت پر ایمان رکھتے ہیں اہل سنت۔ بڑی روایات ہیں رسول اکرم کی جن کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے علماء یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وہ فرق کیا ان میں اور ہم میں؟ ہم کہتے ہیں 255 ہجری میں امام کی ولادت ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ولادت نہیں۔ اب کس کی بات تقویت رکھتی ہے؟ تو پھر میں ایک وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس کو شیعہ سنی راویوں نے متفقہ طور پہ نقل کیا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں یہ دلیل دے رہا ہوں اپنے موقف پر۔ ہمارا موقف ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، باقی مسلمان کہتے ہیں کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ اپنے موقف کے سچے ہونے پر دلیل دے رہا ہوں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں، آپ فرما رہے ہو ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ اگر ولادت نہیں ہوئی تو تمہارے ہاں بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اتنا بدلا، اگر ولادت نہیں ہوئی تو زمانے کا امام کون ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں بھائی، آپ کے ہاں بھی یہ حدیث ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے امام کی معرفت حاصل۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مانتے ہو کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر تم امام مہدی کی ولادت کے قائل نہیں ہوتے، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی اس وقت امام کی عمر مبارک 5 برس تھی۔ 255 میں ولادت ہوئی، 60 میں امام کی شہادت ہو گئی، 5 سال کے تھے۔ اگر تم نہیں مانتے تو پھر اس عرصے میں مجھے وہ امام دکھا جس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے اسے کہتے ہیں، یہ زمانہ ہے غیبت کبریٰ کا۔ پہلے تھی غیبت صغریٰ اور اب چل رہی ہے غیبت کبریٰ۔ میں نے آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ غدیر کے جو جملے بتلائے ان سے اگلے جملہ سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا الا انہ فاتح الحصون وحادثها، وہی قلعوں کا فتح کرنے والا ہوگا۔ کون بھلا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ بڑے بڑے مضبوط جو قلعے ہوں گے انہیں کون فتح کریں گے؟ امام مہدی۔ وحادثها، اور ان کا منہدم کرنے والا بھی میرا بیٹا ہوگا۔ الا انہ قاتل کل قبیلۃ من اہل شرک، مشرکین کے گروہ کا قاتل بھی میرا بیٹا ہوگا۔ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے آلودہ کیا ہوگا ان کو بھی امام کیا کریں گے؟ انہیں بھی قتل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا الا انہ المدرک بکل سار لاولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ کے ہر اولیاء اللہ کے خون کا انتقام لینے والا ہوگا۔ الا انہ الناصر لدین اللہ، رسول خدا نے فرمایا وہ میرا بیٹا
اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہوگا، دین کا ناصر ہوگا۔ اگر مسلمان غور و فکر کرے وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سا وقت ہے اسلام کو ضرورت پڑی اور آل نبی نے قربانی نہ دی، ہر رنگ میں قربانی دی۔ خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی بہت ساروں نے اس جمود کو توڑ دیا ہے، باوجود کہ اس میں مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک جملہ آج بھی کہہ رہا تھا ڈیرہ غازی خان میں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں اب ہماری کتابوں کو رہنے دو، جتنا تمہاری کتابوں میں مولا علی کے فضائل ہیں اتنے تو اپنے بچوں کو پڑھ کے سنا دو۔ کچھ اہل بیت کی شان میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں اتنا پڑھ کے بتا دو، جتنا صحیح مسلم میں ہے وہ بتا دو۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت۔ آدھا کام آپ نے کر لیا، بچوں کو ناظرہ قرآن تو پڑھاتے ہو تو اپنے بچوں کو نبی کی اطرت بھی پڑھا دو۔ کیا حرج ہے اس میں؟ بیان ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہماری کتابوں کو چھوڑ دیجیے، فقط اپنی کتابوں میں جتنا ہے اتنے مصائب بتا دیجیے، اور ان مصائب ڈھالنے والے جنہوں نے اہل بیت پہ مظالم کیے جتنا کتابوں میں ہے اتنا وہ بھی بتا دیجیے، ان کی شان بھی بتا دیجیے۔ لیکن وہ ڈرتے ہیں۔ مثلا ایک طبقہ ہے جو جرأت مند ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا، آپ سن رہے ہیں ان کو، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ان پہ بڑا پریشر تھا کہ تم اہل بیت کی شان کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک میراثی ہوتا تھا، وہ صدیق نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود اہل بیت کا میراثی ہوں اور میں جہاں جاؤں گا اہل بیت کی تعریفیں کروں گا، ان کی شان بیان کروں گا۔ آپ پروفیسر طاہر القادری صاحب کو سن لیں، اچھا یاسین قادری کو سن لیں، مفتی فضل ہمدرد کو سن لیں، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں وہ نظم نہ آپ کو سنا دوں، جب بڑا پریشر پڑا تھا، بڑا دباؤ پڑا تھا اس پر، یاسین قادری پر، بیچارہ بہت ٹینشن میں تھا، اس وقت اس نے بھی یہ نظم پڑھی۔ یہ تھوڑی نظم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شب عاشور کی ایک بات کو سمجھو، یہ جو شب آ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چراغ بجھا دو جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ اچھا کوئی بھی نہیں گیا اور انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، مولا حسین اگر آپ کی نصرت میں قتل ہو جاؤں پھر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر ان ٹکڑوں کو آگ میں رکھ کے جلا دیا جائے، وہ راکھ بن جائیں، راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، اللہ پھر مجھے زندگی دے دے اور یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے، یعنی میں 70 مرتبہ قتل ہوں اور اللہ 70 مرتبہ مجھے زندہ کرے، مولا حسین میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو جو ہے اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اب یہ نظم کے چند جملے سن دو۔ یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، آخری مومن تک یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ مدحت کسے کہتے ہیں؟ تعریف کی، کہ میں مولا علی کی کیا کر رہا ہوں؟ تعریف۔ مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں،
چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. توجہ ہے جناب میشا میں تمار سولی پہ چڑھے، کیا وہ ذکر رک گیا تھا؟ نہیں، وہ ذکر ہوتا رہا، مولا کی وہ تعریفیں کرتے رہے. پھر سمجھیے اس بات کو، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی پہ چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں، صبح معاشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی. عاشور کا پیغام، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے اصحاب حسینی کا پیغام. ہم کبھی بھی ذکر مرتضیٰ سے رکنے والے نہیں. اب سلام کرتا ہوں اہل سنت کے ان افراد پر جو آپ کی مجالس میں آتے ہیں. آپ پتہ کہ انہیں بڑی عزت دو، بڑا احترام دو. کیوں؟ ہم ہیں نوکر، وہ ہے مہمان، کمی نہ رہے ان کی خدمت میں. مولا حسین نہ کہہ دیں آیا تو مجھے سننے تھا، تم نے احترام کیوں نہ دیا. آنے والوں کو عزت دو، انہیں احترام دو. ہم تو نوکر ہیں عزاداری کے مظلوم کربلا کے. توجہ چاہتا ہوں سب حضرات کی. سلام ہے ان اہل سنت کہ جو مولا حسین کی مجالس میں آتے ہیں، جو ماتمیوں کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں. کبھی آقا سید علی سیستانی نے فرمایا کہ اہل سنت بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے. تو جو فرما رہی ہے، سلام ہے ان اہل سنت کے علماء پر کہ جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت ڈٹ کے اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں. لیکن کچھ ہیں مٹھی بھر، ان کے دلوں میں ہے بغض علی، اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور یزید کی بھی فیور کرتے رہتے ہیں. تو کیا خیال ہے اسی حوالے سے کچھ اشعار نہ ہو جائے؟ پتہ ایک بات ذہن میں رکھنا، ڈاکٹر اسرار اپنے لوگوں کو کہتا ہے تم سن ہو چکے ہو، جذبہ دیکھنا ہے تو شیعوں میں دیکھنا. تو جو ہے نہیں، یہ خود جذبہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ جذبے سے خون گرم ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا. جو مومن ہیں ان کے دلوں میں مولا حسین کی شہادت سے جو حرارت پیدا ہوئی ہے وہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا.
شیعہ، میرا یہ نام ہے میں بریلوی مسلک سے ہوں، میرا یہ نام ہے میں دیوبند ہوں، میرا یہ نام ہے میں اہل حدیث سے ہوں۔ باقاعدہ جب یہ علماء بیٹھتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے تو لکھا ہوا آتا ہے کہ فلاں فلاں جماعت کا لیڈر ہے، آتا یا نہیں آتا؟ یعنی تعارف ہو رہا ہے شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، میری پیشین گوئی ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں مولا حسین کی مجالس بڑھ رہی ہے، ذکر اہل بیت بڑھ رہا ہے، جلوس عذاب بڑھ رہے ہیں، زیارت اربعین بڑھ رہی ہے، میری پیشین گوئی ہے۔ کل کو جب پوچھا جائے گا تو جواب یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ ہے یا بریلوی، سنی ہے، دیوبند ہے یا اہل حدیث، نہ، لوگ کہیں گے اس بات کو چھوڑو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اہل حدیث ہے، تو بریلوی ہے، تو دیوبند ہے، تو شیعہ ہے، اس کو ایک طرح رکھ، اتنا بدلا، تو حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ یعنی آنے والے زمانے میں عزتوں کا معیار اہل حدیث کے لیے بھی، دیوبند کے لیے بھی، بریلوی کے لیے بھی، شیعہ کے لیے بھی سر اٹھانے کا معیار یہ ہوگا کہ وہ کہے میں حسینی ہوں۔ لبیک یا حسین، ہاتھ کھڑا کریے، ہاتھ کھڑا کیجیے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نمک خارو اور یزید کی فیور کرنے والوں، وہ جو تمہارے باپ کی 16-17 ممالک میں حکومت تھی، سن، یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ پیغام ہے جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، جو یزید کی فیور میں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ سنیے ذرا بات، اللہ کے لیے امام حسین کے سینے میں ایک دل مولا حسین نے اللہ کو دے دیا۔ مشی کے وقت جب میڈیا وہ منظر دکھاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، مولا حسین کے پاس ایک دل تھا جو اسے دے دیا، اس نے کروڑوں دل مولا حسین کو دے دیا۔ توجہ فرما رہی ہیں، ہر دفعہ زائرین پر، بعض بسوں پر اٹیک ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، زائرین زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ یزیدی سمجھتا ہے یہ ڈر جائیں گے اور اگلے سال ان کی تعداد ہو جائے گی کم، پھر ہم یہ کام کریں گے اور اس سے اگلے سال کم۔ اے یزیدیو، تم ایسا کر کے ذکر حسین میں کمی نہیں کر رہے، تم تو اضافہ کر رہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، سنیے، کربلا کو سمجھیے، کیا کربلا تھی؟ کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا تھا، کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا تھا تو دوسری طرف
طرف پیاس ہی پیاس تھی، خالی پیالے لے کے کھڑے تھے اور آتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ایک طرف کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا تھا تو دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی۔ حیرانگی کی بات ہے جو پانی پیتے رہے، حیرانگی کی بات ہے جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ زندہ رہے۔ اور جو ہے یہ نہیں، وقت نہیں ہے، میں اشعار کے ذریعے کچھ پیغام دے رہا ہوں۔ حیرانگی کی بات ہے جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ زندہ رہے۔ اب سمجھیے یہاں پر میں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ فقط مولا حسین کے ساتھ ہوں۔ مولا حسین کا جو دشمن ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی میرے دل میں جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دو بیڑیوں کے سوار نہیں ہیں۔ تو جو چاہتا ہوں ہیں ایسے کردار جو ادھر بھی مل جاتے ہیں ادھر بھی مل جاتے ہیں۔ میرے چھٹے امام نے کہا ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے، ہم ہیں اس کشتی کے سوار۔ یہ نہیں ہے ادھر بھی ہوگے اور ادھر بھی، نا نا نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیئیں گے تو مولا حسین کے ساتھ، اور مولا کے دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مولا کی ماں کے دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مولا کے باپ بھائیوں کے دشمنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ اب سنیے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی۔ لگتا تھک گئے ہیں۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں روتے ہیں، یہ کیوں روتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ جو اعتراض کرتے ہیں انہی کے گھر میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ماں رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، جو کہ ہمارے مسلک سے نہیں تھا۔ وہ اس کا جو بیٹا تھا نا، وہ ماں کو کہہ رہا تھا نہیں رونا چاہیے، نہیں رونا چاہیے۔ ماں نے کہا یہ ایک حقیقت ہے، اس نے کہا بیٹا تیری بیٹی کا جنازہ ہوتا میں دیکھتی تو کیسے نہ روتا۔ تو جو چاہتا ہوں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صدق پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ ہمت ہو تو معاشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نہ عشق بہاؤ، سننا یہ جملہ، نہ عشق بہاؤ کہ نہیں زیب یہ تم کو، نہ عشق بہاؤ کہ نہیں یہ زیب تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے دی ہے
وہ کون ہے؟ وہ ہے نبی کا گھرانہ۔ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ نبی کے گھرانے نے۔ دین کی پناہ گاہ کون ہے؟ نبی کا گھرانہ۔ وہ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، آج انسان ان کا شکر ادا کرے۔ چونکہ دین ملا ہے تو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے۔ ہاں، یزید چاہتا تھا جو میں چاہتا ہوں وہی کچھ ہو، یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کا ایک خواب تھا۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین۔ ابھی میں تو کہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آل سعود بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پریشان ہیں، امریکی بھی پریشان، کیونکہ وہ حکومت چاہتے ہیں پوری دنیا پر، اور ادھر شیعہ سنی روایات ہیں کہ نہیں، پوری دنیا پر حکومت کس کی ہوگی؟ امام علیہ السلام کی ہوگی۔ تو وہ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں، عرابر کو کہہ رہے ہیں، صدر ٹرمپ کہتا ہے ہمارے پاس بڑے مہلک ہتھیار ہیں، دنیا کے کسی کے پاس بھی ایسے ہتھیار نہیں ہیں۔ ٹرمپ تو ابھی میرے راہبر کے مقابلے کے قابل نہیں۔ جب میرا اور میرے راہبر کا وارث یوسف زہرا آئے گا، پھر میدان خندق سجے گا، ساری شیطانی قوتیں اکٹھی ہوں گی۔ کل مہدی کا جد علی کل ایمان بن کے کل کفر کو شکست دیتا ہے، آئے گا یوسف زہرا اور پھر پوری دنیا کی شیطنت کو مٹا کے اسلام کا پرچم بلند کر کے دکھائے گا۔ امام کے لشکر کے لیے بھرتی ہونے کی شرائط کا اعلان ہو چکا ہے۔ نہیں توجہ کی؟ فوج کی بھرتی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ اشتہار اخبار میں آتے ہیں یا نہیں؟ آتے ہیں نا؟ لکھا ہوتا ہے اتنا قد ہو، اتنی چھاتی ہو، اتنی تعلیم ہو، نہیں آتے اشتہار۔ میں آج کر رہا ہوں، امام زمان علیہ السلام کی طرف سے اشتہار آ چکا ہے، میرے لشکر میں شامل ہونا ہے، بھرتی ہونا ہے، تو میری شرائط سن لو۔ ان شرائط کے بغیر میں اپنا سپاہی نہیں بننے دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ابھی نہیں اعلان کیا، توجہ صاحب، ابھی اعلان نہیں کیا۔ یہ شرائط کا اعلان کبھی امام صادق کرتے ہیں، کبھی امام رضا علیہ السلام بتلاتے ہیں، کبھی کوئی اور ہمارا امام بتلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت قائم کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اللہ کا یہ لطف ہے، ایک تو ان میں سے کچھ ہوں، زمانہ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ منتظر امام زمانہ کون ہوگا؟ اس کے دل میں امام کا اتنا عشق ہو کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز حقیر ہو جائے۔ بس ایک ہی بات ہو، میرے مولا امام زمان علیہ السلام۔ انتظار کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے وہ کچھ کرو جس سے یوسف زہرا خوش ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں کتنا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے وہ انسان جو بری فلموں سے دل لگا لیتا ہے، اداکاروں کی تصویروں کو
پسند کرتا ہے اور کوئی حلال حرام کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر سمجھتا ہے کہ میں انتظار کرنے والے میں اس میں ہوں. نہیں، وہ اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ انتظار کرنے والوں میں سے شمار نہیں ہوگا. یہ ہو گئی پہلی شرط. دوسری شرط بتا دوں، سب کا ارادہ ہے. فرمایا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، اسے پرہیزگار بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا، تو پھر وہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے. جو اللہ کے احکام بجا لانے ہیں ان کو پابندی سے بجا لائے، جن سے منع کیا ان سے رک جائے، اسے کہتے ہیں متقی، اسے کہتے ہیں پرہیزگار. تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. فرمایا ان 3 چیزوں کو حاصل کرو، یہی امام کے لشکر میں بھرتی ہونے کی شرائط ہے. تو جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ایک بلند صلوات بھیج دیجیے. اس دین کی پناہ گاہ کون ہے؟ ائمہ اہل بیت. کبھی مولا علی پناہ گاہ بن جاتے ہیں، کبھی امام حسن بن جاتے ہیں، کبھی امام حسین بن جاتے ہیں. اس طرح دین خدا ان تمام مخالفتوں کی وجہ سے زندہ نظر آتا ہے. یہ جو دن گزرا ہے نا، یہ ہے 9 محرم کا دن. مولا حسین اپنے خیمے کے باہر، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے امام بیٹھے ہیں. ادھر سے ابن زیاد کا آرڈر آ جاتا ہے کہ سرکار اب پوچھو، اگر تسلیم ہوتے ہیں تو میرے پاس لے آؤ، نہیں تو پھر جنگ کرو. اس نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کا آرڈر کر دیا. حیوان آگے بڑھ رہے تھے، وہ ملائی ان پر سوار تھے. اسی خیمے کے اندر جس کے باہر امام بیٹھے تھے، اندر وہ بی بی تھی جو شریک عبدالحسین ہے. اندر سے ہی کہتی ہے، بھائی جان، بھیا، یہ آوازیں آپ بھی سن رہے ہو؟ امام نے فرمایا ہاں. اب امام نے خواب کا تذکرہ شروع کر دیا. فرمایا بہن، میں نے خواب میں دیکھا ہے نانا رسول خدا بھی ہیں، بابا علی بھی ہیں، اماں زہرا بھی ہے، بھائی حسن بھی ہے. بہن میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہے حسین کل تک ہمارے پاس آ جانا. جملہ تو مولا حسین نے کہہ دیا، لیکن بہن سے برداشت نہ ہو سکا. بڑا گریہ کیا بی بی نے، اور پھر امام نے دی تسلی. حضرت عباس کو بلایا، جاؤ ان سے جا کے گفتگو کرو، اگر عباس ہو سکے تو یہ بات کل تک لے جاؤ. اس لیے کہ میرے بھائی عباس، تجھے پتہ ہے مجھے اللہ کی عبادت کا بڑا شوق ہے. یہ جو شب آ رہی ہے نا، یہ اصحاب حسینی کے خیموں میں یوں قرآن پڑھا جا رہا تھا، آوازیں اٹھ رہی تھی تلاوت قرآن کی. اس کے بعد میرے مولا حسین علیہ السلام نے جب بھیجے نا، حضرت عباس گئے، بات کی، وہ رک گئے. اب آ گئی یہ شب عاشور. 2 شب اہل بیت میں بہت مشکل تھی. ایک 28 رجب کی شب جب نانے کا روزہ چھوڑنا تھا، دوسری یہ شب عاشور تھی جو بہت سخت تھی، تیسری شب جو شام غریبہ والی. یہ بڑا امتحان تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو، اصحاب کو اکٹھا کیا. فرمانے لگے، کہا میں تمہاری گردنوں سے
اپنی بیعت کا بوجھ اٹھاتا ہوں، میرے اصحاب میرے اہل بیت کو بھی لے لو، تم سب چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ انہیں میرے ساتھ دشمنی ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ جب میں قتل ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امام حسین نے اتنا کہا، سب سے پہلے حضرت عباس اٹھے، کہا مولا اس زندگی کو کیا کرنا جس میں آپ نہ ہو؟ اجرکم اللہ۔ پھر تو ایک ایک مجاہد اٹھ رہا تھا اور اتنا کہہ رہا تھا، مولا حسین ہم آپ کو چھوڑ دیں دشمنوں کے درمیان، تنہا چھوڑ دیں، چلے جائے؟ مولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا، اچھا سنو، کل جو بھی ادھر ہوگا اس نے زندہ نہیں بچنا۔ اصحاب حسینی نے اور اہل بیت نے اس جگہ پر کہا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے مولا و آقا کی حمایت میں مارے جائیں گے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ باری باری سب نے بات کر لی۔ ایک کونے میں ایک بچہ ہے جس کی عمر 11 سے 13 سال کی، امام حسن کا بیٹا ہے، یتیم ہے، نام اس کا علی قاسم ہے۔ اٹھا اپنی جگہ سے اور آ کے پوچھا، چچا آپ کہہ رہے ہیں کل جو بھی ہوگا ہر کوئی مارا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا ان شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ اجرکم اللہ۔ آؤ چند منٹ کی زحمت برداشت کرو، فرصت دے لو، ایک رات کا مہمان ہے زہرا گلا، کیا ان میں بھی ہوں؟ امام حسین نے جواب نہیں دیا، ایک سوال کیا، کیف الموت عندک؟ میرا لال اتنا بدلا، تیرے نزدیک موت ہے کیسی؟ کہنے لگے احلی من العسل، مجھے تو شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آپ کا نام بھی شہداء کی لسٹ میں ہے۔ علی قاسم خوش ہوئے۔ امام حسین نے کہا علی قاسم فقط تیرا نہیں، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اب تعجب سے کہا مولا کیا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے فرمایا علی قاسم میں علی اصغر کے لیے پانی لینے جاؤں گا، یہ ظالم تیر ماریں گے۔ یہ جو شب تھی نا، اس شب میں ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، جب صبح کا سورج طلوع ہو سب سے پہلے تو نے مولا حسین پہ قربان ہو۔ ہر ماں کہہ رہی تھی، رب جانے کتنا ماؤں کے دلوں میں امام حسین کی محبت تھی، کتنا نصرت حق کا جذبہ تھا ان ماؤں کے۔ ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجنا، مرنے کے لیے بھیجنا آسان نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی نا، مولا امام حسین کے اصحاب جب مارے گئے، ہاشمی اصحاب نے ایک میٹنگ کی تھی۔ میٹنگ یہ تھی، جب تک ہم میں سے آخری صحابی زندہ ہے کسی ہاشمی کی باری نہ آنے دینا۔ جب اصحاب مارے گئے وہ ہاشمی اکٹھے ہوئے، کہا آؤ ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال لو، ایک دوسرے کی خوشبو سونگھ لو، پھر پتہ نہیں ملنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ بس ہاشمی جوان ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے ایک دوسرے کے بوسے بھی لے رہے تھے، خوشبو بھی سونگھ رہے تھے۔ اتنا بدلا اس وقت ان ہاشمیوں کی ماؤں کے جگر پہ کیا گزر رہی تھی، بہنوں کے جگر پہ کیا گزر رہی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو آخری بار مل رہے تھے۔ اب ہاشمیوں نے کہا جب تک ہم میں سے آخری ہاشمی موجود ہے زہرا کے لال کی باری نہ دے۔ بہت سارے ہاشمیوں کی شہادت ہو گئی۔ اس وقت علی قاسم خیمے سے ظاہر ہوئے، علی اکبر کو امام نے خود تیار کیا تھا، علی قاسم خود جنگی لباس پہن کے سامنے آ گئے۔ چچا اب تو مجھے اجازت دے دو،
آپ دشمنوں میں اکیلے رہ گئے ہو۔ امام حسین نے شہزادے کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے، اتنا روئے کہ زمین پہ گر گئے۔ پھر جو اٹھے، راوی کہتے ہیں ہم حیران تھے یہ منظر دیکھ کے۔ علی قاسم کھڑا ہوتا تھا، امام کے ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا۔ امام کہتے تھے علی قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ پھر بیٹھ جاتا تھا، پھر قدموں کے بوسے لے کے کہتا تھا اجازت دے دو۔ کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی قدموں کو چومتے ہیں۔ فرمایا علی قاسم تو اپنے قدموں پر موت کی طرف چل کے جائے گا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آئیے فرصت دے لیجیے، تھوڑی اور زحمت برداشت کیجیے، گرمی ہے، حبس ہے، آئے ہو نا، آنسو آ جائیں، بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ سنیے یہ جملہ، علی قاسم کی عمر مقتل میں لکھی 11 سے 13 سال۔ آپ جانتے ہیں گھوڑے کا قد بڑا ہوتا ہے، جانتے ہیں یا نہیں؟ بڑا آدمی بھی کس طرح سوار ہوتا ہے؟ میں حیران ہو گیا روایت پڑھ کے، اتنا کم سن تھا کہ مولا حسین نے روتے ہوئے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ اتنا خوبصورت چہرہ تھا، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیموں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے اور فوج اشقیاء میں وہ چاند ڈوب جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ہائے، اور جب دشمن کو خیر بھی 14ویں کا چاند کہتے ہیں، ماں کو وہ چہرہ کتنا پیارا ہوگا، ماں کے نزدیک کتنا خوبصورت ہوگا۔ نکلا ہے، طلوع کرتا ہے، فوج اشقیاء میں یہ چاند غروب کر جاتا ہے۔ ادھر خیمے کی ایک کنارے پر زہرا کا لال کھڑا ہے، گھوڑے کی باگوں کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے لگتا ہے کسی اہم کام کی انتظار میں کھڑے تھے۔ ادھر علی قاسم نے کچھ کو واصل جہنم کیا، مگر ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ نہ سنبھل سکے، کہا چچا میری مدد کو آئیے۔ مولا حسین جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلے ہیں ادھر جدھر سے آواز آئی تھی۔ سننا، جب مولا پہنچے 200 سپاہیوں کے درمیان حسن کا یتیم گھرا ہوا تھا، ہر طرف سے وہ حملہ آور تھے۔ امام نے ان پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد وہ دوڑے وہاں سے۔ امام کی نگاہ پڑ گئی علی قاسم کے قاتل پر، امام نے اس پہ بھی حملہ کیا، اس کا بازو کٹا، وہ چیختا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے آؤ مجھے حسین کے غضب سے بچا لو، مجھے مار دیں گے۔ روایت ہے پھر مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ ایسا حملہ ہوا، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، گرد اٹھی، علی قاسم کی آواز تو آ رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام آئے، علی قاسم کے سہانے آئے، کیا منظر تھا؟ علی قاسم ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے تھے، آخری لمحات تھے، میرا لال تیرے چاچا کو ارمان رہے گا، تو نے بلایا، چاچا فوری جواب نہ دے سکا، آیا تو تیری مدد نہ کر سکا۔ علی قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ آخری جملہ سن لو، پھر مقتل میں لکھا ہے امام نے اٹھایا، علی قاسم کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، وہاں آئے جہاں علی اکبر کا لاشا رکھا ہوا تھا، دوسری طرف علی قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں نبی کا بیٹا یوں بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، اپنا سر آسمان کی طرف کیا اور اتنا کہا واہ غربتا